الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب الاتقاء والحذر من دعوۃ المظلوم۔ باب اس بیان میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پر ظلم کریں تو آپ ظالم ہو گئے، اور جس پر آپ ظلم کر رہے ہیں وہ بندہ مظلوم ہو گئے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیسے بچا جائے؟ آپ ظلم جب کریں گے تو ظاہر سی بات جو مظلوم ہوگا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس کے سامنے بد دعا کے علاوہ کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ وہ کیا کرے گا؟ آخر میں بندہ کیا کرتا؟ اللہ ہی تو دی جائے تو بندے کے سامنے کچھ نہیں چلتی، کسی نے اس پر ظلم کیا کچھ نہیں کر پاتا ہے، تو آخر میں کہتا اللہ ہی تجھ سے نپٹے گا، یہ بولتا نا۔ تو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم ہی نہ کرو، یہی بچنے کا طریقہ ہے۔ آپ ظالم مت بنو اور کسی پر ظلم مت کرو تاکہ آپ کسی کو مظلوم مت بنائیں۔ حدیث نمبر 2448 عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثا معاذ الی الیمن، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ مختصر بات ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا اور ان کو بہت ساری نصیحت کی، وصیت کی۔ اسی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، فقال ابن نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ معاذ تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کس کو کرے؟ معاذ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، اتنا اونچا مقام ہے، لیکن اگر کوئی مظلوم اس صحابی کو بھی بد دعا کر دے گا تو ان کی بھی خیر۔ اس لیے آپ نے کہا نا گرچہ تم صحابی ہو لیکن مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، یعنی کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اور خاص طور پر آپ نے کیوں وصیت کی؟ کیونکہ آپ ان کو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں نا، کرسی دے کر کے۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آدمی کو جب کرسی ملتی ہے اور اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، قیامت کا خوف نہیں رہتا ہے تو پھر اس بندے کو ظلم سے کوئی روک نہیں پاتا، ظلم کرتا ہی۔ تو اسی لیے آپ نے اسپیشل طور پر وصیت کی کہ مظلوم کے بد دعا سے بچتے رہنا۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پردہ یعنی جو چیز بیچ میں حائل ہو جائے اور بیچ میں ڈسٹرب پیدا کرے۔ تو کہے مظلوم جب بد دعا کرتا ہے نا تو وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچے اور اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے بد دعا کی اور فوراً اس کی بد دعا اثر کرا، فوراً ظالم کا کام تمام، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس کی بد دعا تو قبول ہو جاتی ہے، اب ظالم کو پکڑتا اللہ اپنی حکمت کے مطابق، کب پکڑنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسی سزا دینی ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اور بس اوقات اللہ فوراً بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی پر ظلم کرتے ہو مظلوم ہوتا، آپ ظالم کرتے ہیں، اور وہ اگر بد دعا کر دے آپ کے تعلق سے تو آپ کے گھر نہیں، بد دعا کی بات تو چھوڑ دو، اگر وہ بد دعا نہ کرے نا، صرف اس کے دل کی آہ نکل جائے، آہ، تو بھی ظالم کو برباد ہونے کے لیے قابل ہوتا۔ اور آپ تجربات کی دنیا میں کبھی کل کا واقعہ ہے، کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ کسی گیریج پہ گئے گاڑی سروس کے لیے، تو بیچارہ وہ کاریگر ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہو، ویسے گیریج والے ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے ہیں لیکن مطلب بہت ٹھیک ہے۔ تو اپنی داستان بتا رہا تھا، آپ دیکھیں نا مظلوم کی جو آہ نکلتی ہے، بد دعا کی بات جو آہ نکلتی ہے، پھر سامنے والے کی فیملی ہوتی ہے۔ خدا ایک صاحب آئے اپنی گاڑی کا کام کرانے، تو اس نے اور بھی بہت ساری لمبی چوڑی باتیں کی کہ یار لوگ گاڑی کا کام کرانے سے پیسے نہیں لیتے، اتنے
بات بتائی مطلب تفصیل کہ ایسے ایسے حالات ہو گئی. اس نے کہا ایک صاحب آئے میں نے ان کی گاڑی کا کام کیا تقریباً 10-15 ہزار میرا ہوتے ملا. اس نے پیسہ بقایا رکھ دیا. گاڑی لے جا کر کے 2 مہینہ چلا رہے ہیں. 2 مہینہ چلانے کے بعد کہیں ان کی عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کے بعد پھر گاڑی کچھ خراب ہو گئی اور وہ کہے تو میری گاڑی صحیح نہیں بنایا تھا, تیری وجہ سے ایسا ہو گیا, میں کچھ نہیں کیا. اور بندہ کہہ رہا یہ تو پیسہ میرا گیا, ساتھ ہی پھر وہ گاڑی جہاں گئی جو میرے ملنے جلنے والے تھے میرے علاقے کے تھے انہوں نے بھی میرے مخالف مطلب یہ کہ اس نے کام صحیح نہیں کیا. مطلب یہ ہوتا ہے نا حریف, جس کو بولتے ہیں حریف, یعنی ایک آدمی کا اگر جس صاحب نہیں ہے نا اور آپ جس فیلڈ میں ہو اسی فیلڈ میں آپ کے مقابل میں کوئی اور ہے تو آپ کو ترقی کرتے ہوئے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, اسی کو حریف کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے وہ بھی ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکا دیا. تو ہم نے ایک ہی بات کہی کہ اب میں کچھ نہیں کہوں گا, میں تو اس میٹر کو اللہ پر چھوڑ دوں, یہی جملہ کہہ رہے میں نے کہا کہ میں اس میٹر کو اللہ پر چھوڑتا ہوں, اللہ ہی سمجھے گا. جاؤ کہہ رہے جتنے لوگ اس گروپ میں تھے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا کچھ ہو گیا, کسی کا کچھ ہو گیا, میں یہ کہنا وہ مظلوم ہے نا بھائی, اس نے کام کر کے ٹھیک دیا ہے, آپ نے پیسہ 2 مہینے لڑکا دیے, 2 مہینے کے بعد آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی خراب ہو گیا آپ کی وجہ سے ہوگا تو مظلوم ہو گیا نا, آپ ظلم کر رہے ہو. بہت اچھی طرح سمجھ لیں, مظلوم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو مار پیٹ دیں وہی مظلوم ہوتا ہے. جیسا کبھی پھر کی درگاہ کے پاس کسی عورت کو افواہ پھیلا کر پیٹ دیا گیا نا, تو بچہ چوری کرنے والی عورت ہے, حالانکہ کچھ ایسا نہیں. بتائیے لوگوں کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ کچھ ایسا نہیں تھا, بچے کا افواہ پھیلی اور پیٹ دیا گیا. تو ایسا نہیں کہ جس کو پیٹ دیا گیا وہی مظلوم ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کا ناحق کھا کے بیٹھ جائیں یہ بھی ظلم ہے, بھائی مظلوم ہے, آپ ظلم ہے. آپ کسی سے لین دین کر لیے, لے کے بیٹھ گئے, سامنے والے کو ٹرکے پہ ٹرکا دے رہے, دینا نہیں چاہتے نیت, یہ بھی ظلم ہے. آپ ظالم بن گئے, جس کا لے کے بیٹھے آپ مظلوم ہے. ظلم کی ایک لمبی فہرست ہے. تو اللہ کے بندو حقیقت میں اپنی زندگی میں ظلم نہیں آنے دینا چاہیے. ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے اللہ رب العالمین ظالموں کو وقتی طور پر پلٹنے کا موقع دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, لیکن انجام خطرناک ہو. تو ہم بھی زندگی بڑے سیکٹر سے گزارے اور حقیقت میں ہماری زندگی کے اندر ظلم نہ ہے تو بہت بہتر زندگی گزر جائے گی. جس دن سے ظلم کی شروعات ہوگی سمجھ لیجیے ایک وہ دن آئے گا جس میں آپ کو تباہی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا العالمین تمہیں کہنے سے مل جانا کرنے کی